السلام علیکم۔ پاکستان آج کل جس فرقہ واریت کی لہر سے گزر رہا ہے اور جو انتہا پسندی کی کیفیت ہے پاکستان کے اندر، اس کے اوپر ہم روزانہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے واقعات ہوئے ہیں، حل بھی پوچھتے ہیں مہمانوں سے، لیکن حل تک ہم پہنچ نہیں پاتے۔ اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ میں وہ ڈٹرمنیشن موجود نہیں ہے، حکومت وقت جو ہے وہ شاید اس قدر طاقتور وہ جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے لوگوں میں تحفظ کا احساس دلانے کے لیے، پاکستان میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے، اور وہ سیاسی قوت جو درکار ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بہت سے گروپس ہیں، بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں، ہر ایک کے اپنے خیالات ہیں۔ تو آج کا پروگرام ہم انہی سوالات کے ارد گرد رکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے بحیثیت قوم۔ ہماری اسی قوم کے اندر جو نامور لوگ ہیں، شخصیات ہیں جن کو بہت سے لوگ سنتے اور دیکھتے ہیں، ان کو کیا کہنے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف کہنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور کچھ کرنے کے لیے کچھ سوچنا اور کچھ منصوبہ بنانا بھی ضروری ہے۔ تو آج کے پروگرام میں جو مہمان شخصیات ہیں وہ ہمارے ساتھ، ان کا آپ سے تعارف کروائی دوں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور وی ہوپ کہ ہمیں جنید جمشید بھی پروگرام میں جوائن کریں گے، اور ان سب مہمانوں سے ہم یہی سوال کریں گے کہ بتائیے آپ کی رائے میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں جی پروگرام میں۔ ڈاکٹر عامر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں، آپ ہی فرمائیے گا کہ جس خلفشار اور جس فساد والی کیفیت سے پاکستانی معاشرہ اب گزر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی کمی ہے اور جو محسوس ہو رہی ہے، لیک ہے، اور وہ ہے برداشت۔ ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکی حیات میں اور مدنی حیات میں جو درس دیا، اور آج بھی وہ ان کی حیات موجود ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ان پر، اور اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ ان پر درود بھیجتا ہے اور ہم ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے درس ہمیں جو دیا وہ برداشت صبر کا دیا۔ انہوں نے انتقامی جذبے کبھی نہیں ابھارے، بلکہ میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کی لاڈلی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب حفدش سے گرایا گیا تو وہ حاملہ تھیں، اور حبار بن الاسود نے ان کو نیزہ مارا اور وہ حفدش سے گریں، لیکن جب مکے کی فتح ہوئی تو آپ نے حبار بن الاسود کو بھی معاف کر دیا۔ آپ نے سب کو معاف کیا۔ آپ نے اپنے محبوب ترین چچا کا کلیجہ چبانے والی خاتون کو بھی آپ نے معاف کیا۔ آپ نے برداشت کیا، صبر کیا، لوگوں کی طرف سے جو آپ کو ایذا دی گئی، آپ نے اس ایذا کے باوجود ان دشمنوں کو، ان ستم دینے والوں کو درگزر تسریب علیکم اليوم کا مژدہ سنا کر۔ تو ہم نے جب تک ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیں گے، ہم امپوزیشن سے باز آئیں گے، ہم مسلط کرنا چھوڑیں گے اپنی فکر کو کہ بھئی آپ تسلط نہ کریں، آپ دوسرے کی رائے کو بھی سنیں، اس کی بات کو بھی ذرا صحیح۔ محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی درست ہوں، ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں، تو دلیل سے قائل کریں، گولی سے یا تشدد سے یا لوگوں کو مار کر آپ کبھی بھی قائل نہیں کر سکتے، اور نبی کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ تو میرا اپنا یہ نظریہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کر لیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جنید بھائی آپ سے بھی یہی سوال، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہے، یہ انتہا پسندی کی جو سوچ ہے ہمارے اندر، جس کی بنا کے اوپر لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر مائل ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا کرنے، کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ جنید بھائی۔ ندیم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ وہ ایکچولی بات یہ ہے کہ فتنہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں یہی پتہ نہ ہو کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، فتنہ کہتے ہی اس کو ہیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فریقین ہوتے ہیں نا، فریقین دونوں ایک دوسرے کو انتہا پسند کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے انتہا پسند کہیں گے، میں آپ کو انتہا پسند کہوں گا۔ جو دو لڑ رہے ہیں نا آپس میں، وہ دونوں ایک دوسرے کی نظر میں انتہا پسند ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے وہ کوٹ کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے، میری بات آ رہی ہے آپ کو؟ بہت اچھی آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریے۔ اچھا میں، اور پھر آپ مجھے اس میں پھر آپ، اگر میں یہ حدیث کوٹ کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہمارے سننے والے ہیں اور ہمارے جو بھائی باقی آپ کے پروگرام میں ہیں، پھر اگر اس سے متعلق کو بات کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی جماعت کو اپنے سامنے بٹھایا، اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، اور یہ مہاجرین جو تھے، یہ ظاہر سی بات ہے یہ سابقون الاولون میں سے تھے، جو شروع کے جو لوگ تھے جنہوں نے شروع میں قربانیاں دی دین کے لیے۔ تو آپ نے ان کو بٹھایا، اور ان کو بٹھا کر جو ٹاپ براس جس کو کہتے ہیں نا، ٹاپ براس سامنے بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں تم میں آئیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آپ نے فرمایا جو
انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ آپ نے پہلی بات کی کہ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، جو قوم بے حیا ہو جاتی ہے، اس قوم میں اللہ پاک ایسی بیماریاں بھیجتے ہیں کہ ان سے پہلوں نے کبھی ان بیماریوں کا سنا بھی نہیں ہوتا، اور ایسی اموات آتی ہیں کہ ان اموات کا اس سے پہلے لوگوں نے سنا ہی نہیں ہوتا کبھی. ٹھیک ہے، نمبر 1. آگے سنیے، پھر آپ نے فرمایا کہ جو قوم آپس میں معاملات میں ناپ تول میں بےایمانی شروع کر دیتی ہے، یعنی بزنس ایتھکس جو لوز کرنا شروع کر دیتی ہے، اس قوم پر اللہ ظالم بادشاہ کا تسلط کر دیتا ہے کہ وہ نہ ان کے بڑوں کے ساتھ رحم کھاتا ہے، نہ ان کے بچوں پر شفقت کرتا ہے. صحیح. پھر آپ نے تیسری بات کی کہ جو قوم چیریٹی بند کر دیتی ہے، ان پر اللہ کی طرف سے آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے، یعنی رزق جو ہے اترنا بند ہو جاتا ہے کہ اگر دنیا میں بے زبان جانور نہ ہو تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ گرے. 3 باتیں. چوتھی بات، پھر آپ نے فرمایا جو آپس میں وعدہ خلافی کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بات کی اور وعدہ خلافی کی، اللہ رب العزت اس قوم کے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ سوچو، میرے حوالے میرے دشمن کو کر دیا جائے اور پیچھے سے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور مجھے یہ کہا جائے جو تو نے کرنا ہے کر. تو پوری بات یہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ قوم ان کے دشمنوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور وہ ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں. 4 باتیں ہوگی. 5ویں بات سنیں. 5ویں بات یہ فرمائی آپ نے کہ جس قوم کے اندر، جو قوم اللہ کے قانون کو توڑتی ہے، اللہ کا سب سے بڑا قانون کیا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے جسٹس، ظالم کا ساتھ نہ دیا جائے، یہ اللہ کا سب سے بڑا قانون ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو قوم اللہ کے قانون کو توڑتی ہے ان میں آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے. یہ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں، یہ میں نے صحیح حدیث کوٹ کی ہے. اگر علماء آپ کی بات سن رہے ہیں تو وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے. 5 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی، اس میں یہ کہا یہ ان کے ساتھ کر دیا جائے گا، یہ ان کے ساتھ کر دیا جائے گا. اس میں وہ مسلط کر دیے جائیں گے، بادشاہ ظالم مسلط کر دیا جائے گا. اس میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ہم لوگوں نے خود اپنے اوپر طاری کی ہے، اللہ کی طرف سے طاری کی جائے گی. اچھا جنید بھائی، یہ 5 باتیں اور بڑی آپ نے مستند حدیث کا حوالہ دیا ہے، تو مفتی نعیم صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں، پھر گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں. مفتی نعیم صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے دونوں حضرات نے جو باتیں کی وہ بڑی عمدہ بات کی. جنید جمشید صاحب نے جو حدیث بیان کی وہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو قوت برداشت کی بات کی، یقیناً وہ ہمارے معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے برداشت ختم ہونے کی وجہ سے لڑائیاں بڑھ رہی ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا. پوری آیت تو اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ وقت زیادہ لگ جائے گا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیها رزقها رغدا من کل مکان. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے، ایک ملک کا ذکر کیا ہے کہ اس بستی کے اندر اللہ کی ہر نعمت موجود تھی. ان کے پاس کھانے پینے کے ذخائر تھے، ان کے پاس صحت کے اعتبار سے بہت اچھے تھے، اور ہر ضروریات کے اعتبار سے اچھے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے ان پر بھوک طاری کر دی، ان پر خوف طاری کر دیا. دوسری آیتوں میں یہ ہے کہ ان میں یہ کر دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ماننے لگے. اب صورتحال یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق آج ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا، کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت تھی. اس ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. دنیا میں نے بھی گھومی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اور جنید صاحب نے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں ہر قسم کی نعمت نوازا ہے. تو اس ملک کے اندر تمام چیزیں ہوتے ہوئے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ بعض قومیں ایسی تھیں جن کا ظاہر خراب تھا. قوم عاد، قوم سمود، اللہ نے ان کو بڑی قوت دی تھی ظاہر کے اعتبار سے اور بہت طاقت دی تھی، لیکن ان کا باطن خراب تھا. اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو غرق کیا، ختم کیا، وہ قومیں تباہ ہو گئیں. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں.
باطن کے اعتبار سے ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے اندر جھوٹ، غیبت، رشوت، سود خوری اور یہ تمام وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو تمہارے دل آپس میں پھٹ جائیں گے اور تم ایک دوسرے کو مارو گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تم پر زلزلے اتارے گا، اللہ تعالیٰ تم پر مختلف قسم کے عذاب اتارے گا، اور یہ ساری باتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ بنیادی وجہ یہ کہ کل کا دن آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا دن تھا، جشن سیرت منانے کا دن تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ تھی۔ کل میں مختلف چینلوں پر دیکھ رہا تھا اور بڑے افسوس کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے، عورت اور مرد ایک سال ناچ رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں، اور ایک مذہبی اسکالر جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈانس کرنا جشن کے اندر یہ عبادت ہے اور ہمیں ڈانس کرنا چاہیے۔ جب آ کر اس طریقے سے اللہ کی کھلی نافرمانی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہو کر مخلوط طریقے سے ڈانس ہوگا، بھنگڑا ڈالا جائے گا، اور جس انداز میں بیت اللہ بنایا گیا اور مسجد نبوی بنائی جا رہی شبی، اور اس پر 20-20 روپے لے کر طواف کرایا جا رہا ہے، تو عوام کو جب اللہ کے حکم کی اتنی کھلی نافرمانی ہوگی اس دن جس میں نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو، تو آپ یہ بتائیں کہ پھر ہمارے دل پھٹیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے اندر کتنی کمیاں موجود ہیں۔ میں یہ سوال اب لے کے آپ کی طرف آؤں گا۔ جی مفتی صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے بڑی ایک جاندار بات کی ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، جب کہا یہ جاتا ہے قرآن پاک سے یہاں پہ بھی حوالہ ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پاکستان میں یہی کیفیت ہے کہ ہم سارے ہی مسلح بنے ہوئے ہیں، حالانکہ فساد پھیلانے میں ہم سب کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آئے دن ایک پہلے سے بڑی تباہی نازل ہو رہی ہے، حل کچھ نہیں مل رہا، انتشار بڑھ رہا ہے، کیوس بڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب۔ نہیں، جنید صاحب اور مفتی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، میں تو ظاہر ہے کہ یہ علم والے ہیں، میں تو ان سے سیکھتا ہوں، ان دونوں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنی کسی رائے کا اظہار کریں۔ جو 5 باتیں جنید صاحب نے بیان کی ہیں وہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور بالکل متفق علیہ حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحتیں بھی کی ہیں اور یہ اشارے بھی دیے ہیں۔ اسی طرح مفتی نعیم صاحب نے جو آخری اپنے درد کا اظہار کیا ہے، وہ درد ہے کہ ہم سیرت کو بالائے طاق رکھ چکے ہیں، جبکہ ہمیں اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے۔ عشق تو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اطاعت اس میں شامل نہ ہو جائے، اور وہ عاشق ہی نہیں ہو سکتا جو مطیع اور فرما بردار نہ ہو، کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ عاشق ہی نہیں ہوگا، اس کو پھر آپ عاشق ہی نہ کہیے۔ جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو حدود کا خیال نہ رکھتا ہو، جو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کا دھیان نہ رکھتا ہو کہ رسول جو دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ مگر میں مفتی صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ضرور بتا دیں لوگوں کو کہ وہ کون سے مذہبی اسکالر تھے جو ٹیلی ویژن پر موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ ڈانس کریں۔ یہ بتانا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم پھر بات کو آگے بڑھا سکیں اور ہم اس بات کو تاکہ پوائنٹ آؤٹ کریں۔ نہیں، میں آپ کو لائیو تو نہیں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو ویسے بتا دوں گا، اور ندیم ملک صاحب پوچھیں گے پھر بھی میں بتا دوں گا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ جشن میں رقص کرنے کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بالکل واضح انہوں نے میڈیا پر کہا ہے، میں ان کی CD بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے ان کا نام آئے، اور میں نام لینا شاید نامناسب ہو جائے گا۔ میڈیا کے اندر باقاعدہ رقص اور یہ ڈھول بازی دکھائی جا رہی تھی، میرے لیے یہ حیران کن بات ہے، میں تو بہت حیران ہوا ہوں یہ سن کر کہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کے دن کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو کہ رقص کریں اور رقص کرنا بہت جائز ہے۔ میں تو خود بہت حیران ہوں، یہ کہاں ہو گیا، یہ اور کیسے پھر آپ یہ بتائیں کہ کیک کاٹا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیک جشن کے موقع پر کاٹا جا رہا ہے۔ یہ ایک یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کیک کاٹنا، اسلام میں کوئی اس کا تصور نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام کے اسوہ رسول کے اندر یہ موجود ہے۔ بڑے بڑے کیک کاٹے گئے اور کہا کہ جشن منایا جا رہا ہے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ وہ گفتگو ہماری اصل فوکس سے ہٹ جائے گی۔ میں دونوں مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موقع دیں، میں سوال کر لوں۔
میں مفتی صاحب آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی، مجھے واپس اپنے ٹاپک پہ آ جانے دیں، دوبارہ جنید صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ جنید جمشید صاحب یہ فرمائیے گا کہ مفتی صاحب نے کہا، ضرور آئیں، سنیں میری بات سنیں، یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے، اس طرح نہ کریں آپ ندیم ملک صاحب، یہ ایسا نہ کریں، یہ جشن ولادت کا معاملہ ہے، اس کو اس طرح نہ آپ لے جائیں، اور اگر آپ کو یہی کرنا ہے تو میں پروگرام سے آپ کے چلا جاتا ہوں، اگر آپ کو ان دونوں سے بات کرنی ہے پروگرام سے اٹھانے کا سوال نہیں ہے، ولادت کا مسئلہ ہے، اس کو اس طرح نہ کریں نا، یہ ایسا نہ کریں ندیم ملک صاحب، لیکن آپ کیا مناسب سمجھیں گے کہ میں یہاں کسی کا نام جشن ولادت کے ایشو پر ہمیں اختلاف نہیں بنانا چاہیے، ہمیں اس کو اختلافی رنگ نہیں دینا چاہیے، جشن ولادت کی بات ہے، جو رسول سے پیار کرتے ہیں اگر وہ جشن ولادت منا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ میں بہت ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں، اس پہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اگر تکلیف ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھیں، جشن ولادت منا رہے ہیں، جو جشن ولادت منا رہے ہیں اس پہ کوئی تکلیف میں نہ ہے، جن کو تکلیف ہے وہ پریشان نہ ہو زیادہ، وہ کچھ اور کام کر لیں، لیکن جو جشن ولادت کر رہے ہیں ان کو بھی آپ جشن ولادت منانے دیں، یہ بڑی غلط بات ہو جائے گی، یہ نہ کریں، آپ یہاں ملانے کے لیے بیٹھے ہیں ندیم ملک صاحب کو ملائیں، لیکن اگر آپ یہ کریں گے تو میں پروگرام سے آپ کے چلا جاؤں گا۔ ہاں آپ جشن ولادت پر نہ کریں، ایک طبقہ فکر کی محبت ہے، اس کا پیار ہے، وہ رسول سے پیار کرتے ہیں، وہ منائیں گے اپنا ان کا جشن، وہ ان کے گیت بھی گائیں گے، ان کے ترانے بھی گائیں گے، ان سے نعت بھی پڑھیں گے، یہ نہ کریں آپ، یہ آپ کس نے منع کیا کہ ترانے اور نعت نہیں گائیں؟ یہ کس نے منع کیا کہ ترانے اور نعت نہیں گائیں؟ میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ وہ آدمی کون ہے، میں اس پروگرام کے ذریعے انتشار پھیلانا نہیں چاہتا، کو رقص کریں، آپ پھیلا رہے ہیں انتشار ندیم ملک صاحب، آپ اس طرح کی بات مت، آپ کو روکنا چاہیے ان کو، آپ جشن دیکھیں ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ رسول کا جشن مناتا ہے، ان کا ولادت کا دن مناتا ہے، آپ کو خیال کرنا چاہیے، لوگ اپنے سینے پہ نالین پاک لگاتے ہیں، لوگ ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، لوگ ان کے شمائل اور خصائل بیان کرتے ہیں، لوگ ان سے وارفتگی کی حد تک محبت کرتے ہیں، لوگ ان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، تو آپ اس کے لیے ذرا احتیاط کریں، یہ ایک بہت بڑے طبقے کے آپ ان کے جذبات کو اس وقت جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کریں ندیم ملک صاحب، مفتی صاحب آپ وضاحت کر دیجئے، ڈاکٹر صاحب کی تسلی ہو جائے، مفتی صاحب آپ وضاحت فرما دیجئے، یہ اس میں رسول کے اور جشن کے اندر کہیں داخل نہیں، بھنگڑا ڈالنا اور اس طریقے سے ڈھول بجانا اور مخلوط طریقے سے عورتوں کا باہر نکل کے اس طریقے سے کرنا، یہ بالکل جشن کے خلاف ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت کے خلاف ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتلایا کہ اس میں کسی کو ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، میں حقیقت بات کر رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اگر اس میں آپ کو کوئی بات ہے بری لگ رہی ہے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ جشن منانے میں ہمیں ایک بات یاد رکھیں، جنید جمشید صاحب نے بھی یہ بات کہی، بالکل صحیح کہ حیا جب حیا ہی اٹھ جائے گی، جب حیا ختم ہو جائے گی تو بہت کچھ ختم ہو جاتا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ لوگ اس طرح باہر نہ نکلیں، لوگ یہ ڈھول تاشے نہ کریں، بالکل درست ہے، یہاں میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن جہاں جشن کی بات ہے یہ ایک طبقہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، وہاں محبت کا، اگر وہ کہیں پر محبت سے باہر نکل رہے ہیں، اگر نعتیں پڑھ لیں، بس یہ ڈاکٹر عامر صاحب دیکھیں جشن میں آپ سے بڑا ایک درخواست کروں گا دونوں مہمانوں سے، میں بالکل انتشار میں حصہ دار نہیں بننا چاہتا، مجھے بھی مر کے اللہ کو شکل دکھانی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے فساد پھیلانے والوں میں حصہ دار بن جائیں، مجھے اگلا سوال کر لینے دیں، اس پہ وضاحت ہوگی، میرے خیال میں کافی ہوگی۔ جنید جمشید صاحب دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا، انہوں نے ابھی مفتی صاحب نے بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ جو باطن اور ظاہر کا فرق ہے، جو تضادات ہیں وہ ہمارے اس معاشرے میں اس کی جھلک نظر آ رہی ہے، آپ نے ایک حدیث سے 5 ان باتوں کی ذکر کیا جہاں آپ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ان برائیوں کے سبب ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہوں گے، وہ اموات آئیں گی، وہ بیماریاں آئیں گی، اب حل کی جانب بھی تو بڑھنا ہے نا، یہ تو وہ چیزیں ہیں، کلیمٹیز ہیں جہاں آج ہم فیس کر رہے ہیں، اس سے حل کی جانب کیسے جائیں؟ جنید جمشید صاحب۔ حل ہے، الحمدللہ حل ہے، اور میں سب سے پہلے یہ کہ میں اصل میں ٹیلی ویژن بھی میں نے آن کر لیا، میں نے دیکھا کہ یہ میرے دو پیارے بیٹھے ہوئے ہیں، عامر بھائی بیٹھے ہیں، مفتی نعیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ کل میں نے بھی پروگرام کیا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر، اور ہم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم نے بھی پروگرام کیا تھا، اور میری طرف سے میں ایک کریڈٹ میں عامر بھائی کو ضرور دوں گا کہ میں تو ٹیلی ویژن چھوڑ کے چلا گیا تھا، مجھے ٹیلی ویژن پہ واپس لانے والے یہ ہیں اور میرا حوصلہ بڑھانے والے یہ ہیں۔ نہیں میرے بھائی ہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور میں ابھی بھی بتاؤں حالانکہ آپ اور ہم دو مختلف چینلز پر ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً آپ ہمیں بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ محبتوں کی بات ہے
کیونکہ حق کی جتنی بھی لائنیں ہیں وہ ایک دوسرے کی معاون ہیں. اور اصل میں مفتی صاحب بھی بات جو حضرت فرما رہے تھے، مفتی صاحب بھی صحیح فرما رہے تھے، وہ بات ان کی غلط طریقے سے لے لی گئی. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی مسلک کا کوئی بھی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کم ہو. ہاں، کسی کی محبت کرنے کا انداز خاموشی میں ہوتا ہے، کسی کا محبت کرنے کا انداز جو ہے وہ جشن منا کر ہوتا ہے اور اظہار کر کے ہوتا ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں تھوڑا سا ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کے معاملے میں ہم جذباتی ہیں. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ ندیم بھائی، وہ جو آپ نے بات کی کہ قرآن ہے ہی، قرآن کے اندر بار بار ایک ہی بات کی گئی. 15ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل. اس کے اندر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری قوم کو میں عروج دوں گا، بنی اسرائیل کو میں عروج دوں گا، اس کے بعد تیری قوم کرے گی نافرمانی، تو میں ان کے اوپر ایک ایسا بادشاہ بھیجوں گا جو ان کو اتنی تکلیف دے گا کہ اس تکلیف سے یہ بے حال ہو جائیں گے. لیکن سن، اگر انہوں نے پھر توبہ کر لی، اگر یہ پھر باحیا ہو گئے، اگر انہوں نے پھر اپنے معاملات ٹھیک کر لیے، اگر انہوں نے پھر اپنے اخلاق ٹھیک کر لیے، اگر انہوں نے پھر اپنا حق دوسرے کے لیے چھوڑنا شروع کر دیا، میں ان کو پھر عروج دوں گا. یہ اللہ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں فرما رہے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر اس کے بعد یہ پھر نافرمان ہوئے تو پھر ان کے ساتھ ایسا کروں گا. اب 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کا ذکر اتنی دفعہ آیا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو سارے معاملات ان کے ساتھ ہوئے تھے میری امت کے ساتھ بھی ہوں گے. تو ہمارے لیے خوشائند بات ہے. آپ یقین کریں، میں اکثر لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں، ہمارے جتنے ڈفرنسز ہیں نا، یہ 3 دن بھی نہیں، 3 گھنٹے کی مار ہیں. 3 گھنٹے کی مار ہیں. ایک دفعہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے مل لو، ارے تم ہم سے معافی مانگ لو، ہم تم سے معافی مانگ لیتے ہیں، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، تم ہمارے پاس 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ. اس سے تو کسی کی ناک نہیں کٹ جاتی. جو معافی مانگنے والا تو ویسے ہی اونچا ہو جاتا ہے. بھائی تمہارے اگر کوئی ہم سے کچھ رنجشیں ہیں تم ہم سے دور کر لو. لیکن ان اسباب کی طرف، ان 5 اسباب کی طرف آنا پڑے گا. بے حیائی بہت بڑا معاملہ ہے، بدمعاملگی بہت بڑا معاملہ ہے. یہ ایسے گناہ ہیں کہ ان کے اثرات پڑتے ہیں اور ہم حل کہیں اور جا کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا سی آپ دیکھو، یونس علیہ السلام، مفتی صاحب بتائیں گے، یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے لگا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے عذاب روک دیا اور قرآن میں اس کا ذکر ہے. مفتی صاحب سے پوچھیے، آپ کی اس بات کی تصدیق کریں گے. اچھا جنید بھائی، میں ایک بریک لے لوں. میں یہ گفتگو اسی نقطے سے، یہ جو یونس علیہ السلام کی قوم کا حوالہ دیا، عذاب آنے لگا تھا اور اس دعا سے رک گیا، تو ہماری دعاؤں میں وہ اثر کیوں نہیں رہا؟ میں اسی سوال سے سٹارٹ کروں گا. بریک لے لیں، بریک کے بعد یہیں سے سٹارٹ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پروگرام کے شروع کے حصے میں ایک ابھی بات کی تھی مفتی نعیم صاحب نے، جہاں انہوں نے جشن عید میلاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کسی عالم نے وہ رقص اور سرور کا بھی ذکر کیا اس موقع کے اوپر. لیکن میرے خیال میں جسٹ وضاحت کی خاطر، تاکہ ہماری کوئی گفتگو جو ہے وہ بہتر طریقے سے یہ آگے بڑھے، نہ یہ حوالہ ڈاکٹر عامر کی طرف تھا، نہ یہ جنید جمشید کی طرف تھا. جس صاحب کا انہوں نے نام لیا، ان کا ان دونوں چینل سے بھی جہاں یہ پروگرام کر رہے ہیں کوئی تعلق ابھی تک تو نہیں ہے براہ راست، جو میرے نالج میں بات ہے، نہ ان اینکرز کے ساتھ کوئی تعلق ہے. عید میلاد ساری پوری قوم منا رہی ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ کار جو ہے اگر کوئی مذہب سے ہٹے گا تو اس کے اوپر اختلافی نوٹ تو آنا چاہیے، اس میں ایسا رنگ نہیں آنا چاہیے جس کی ہماری مذہب میں گنجائش نہیں ہے. باقی اپنا انداز ہے. مفتی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. ابھی جنید جمشید صاحب نے ایک حوالہ دیا تھا کہ ایک عذاب نازل ہو رہا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے، دعا مانگی گئی اور عذاب ٹل گیا. اب پاکستان جس موقع سے، جس دراہے سے گزر رہا ہے، ہمارے اوپر عذاب بھی ہیں، قدرتی آفات بھی ہیں، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، حل ہمیں نہیں ملتا. یہ سوسائڈ بمبرز آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پھاڑتے ہیں، 25 30 50 بندے مار جاتے ہیں، 100 150 زخمی ہو جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں. حل کیا ہے ان کا؟ دیکھیں، ایک حل تو یہ ہے کہ پوری قوم کو اجتماعی طور پر حکمرانوں سمیت معافی مانگنی چاہیے اللہ سے. جب جس قوم کے اندر یہ تمام چیزیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان پر عذاب ڈالیں گے
اور عذاب آئے گا۔ تو اجتماعی طور پر قوم جس نافرمانی میں جا رہی ہے، جنید جمشید صاحب نے جیسے فرمایا بے حیائی، اور بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ باقاعدہ ایک پروگرام رکھا جا رہا ہے کہ گانا گانے والے اور گانا گانے والیاں آئیں اور ان کو گانا سکھایا جا رہا ہے اور اس پر جج بنائے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے فحاشی اور ریانیت کی عام دعوت دی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ بتلائیے کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس لیے قوم کو، حکمرانوں کو اجتماعی طور پر معافی مانگنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جو سود کرتا ہے، لیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، تو وہ اللہ کے اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب ہماری حکومت نے باقاعدہ اعلان کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ لوگ سود پر پیسے لیں، اور لینے کہ جب ان کے پاس متبادل اسلامی بینکاری کا نظام موجود ہے، اگر اس طرف چلے جاتے اور اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کریں گے، تو آپ یہ بتلائیے کہ کس طریقے سے ہم کامیاب ہوں گے۔ تو ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر ڈاکٹر عامر صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، قوم میں اتفاق رائے چاہیے، یکسوئی چاہیے، قوم ایک ایسے راستے پر چلے کہ قوم کے اندر ہم سکون لا سکیں، امن لا سکیں۔ ڈاکٹر عامر صاحب، جی ڈاکٹر عامر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے جناب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی آواز جو ہے بہت دور تک جاتی ہے، اس قوم کو اکٹھا کرنا ہے کچھ ایسے نکات کے اوپر جو اجتماعی مفاد کے ہیں، جس میں پاکستان میں امن و امان سر فہرست معاملہ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کریں ہم کہ پاکستان میں امن نصیب ہو جائے، لوگ اپنی زندگیاں جو ہیں جی سکیں یہاں، اس خوف سے نکل کے جہاں باہر نکلیں گے تو کوئی بم پھٹ جائے گا، کیا کریں اس کے لیے؟ اس کے لیے آپ مجھے ایک الگ پروگرام میں بلا لیتے ہیں اکیلے، تو میں آپ سے بہت اچھی بات کر لیتا، لیکن آپ کے پروگرام میں سوائے میں پھر آپ کو دعوت دے دوں گا، سوائے آپ کے پروگرام میں تنقید کے اور لایانی باتوں کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ شروع میں جنید جمشید صاحب نے ایک حدیث پڑھی اور وہ حدیث ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے، اس کے بعد مفتی نعیم صاحب نے آیت پڑھی، آیت ہماری سر آنکھوں پر ہے، اس کے بعد جتنی گفتگو ہو رہی ہے وہ لایانی ہے، وہ ہم کہیں اور چلے گئے ہیں۔ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ میرے لیے یہ معاملہ بہت اہم ہے، آپ کے لیے ندیم ملک صاحب اہم ہو یا نہ ہو، لیکن جشن ولادت اور رسول کی محبت کا اور ان کے میلاد کا جشن منانا میرے لیے ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، اور میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کون سا ایسا مذہبی اسکالر ہے جس نے کل بقول مفتی نعیم صاحب کے ٹیلی ویژن پر یہ کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو رقص کرنا چاہیے۔ اگر آپ اتفاق رائے چاہتے ہیں تو پہلے یہ میں نے آپ سے نہیں پوچھا تھا کہ یہ جنید جمشید صاحب نے کہا ہے یا عامر لیاقت صاحب نے کہا ہے، یقیناً جنید جمشید صاحب اور عامر لیاقت صاحب تو یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن جس نے بھی کہا ہے تو پھر وہ مذہبی اسکالر نہیں ہے، تو اس کا نام لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بات ہوا میں تو نہیں اڑائی گئی، مفتی صاحب آپ جواب دیں گے؟ ہاں یہ پتہ چلنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ چاہنے والے پاکستان کے اندر بہت ایک دوسرے کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں، آپ بعد میں ٹیلی فون پر مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا، آپ کو ان کی ویڈیو بھی دے دوں گا، اس کے بعد آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو بھی کام کرو، جگہ جگہ ایک جملہ کہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا آپ جشن منائیں۔ پھر یہ بات آپ اکیلے میں کر لیتے نا، آپ یہ بات اکیلے میں کر لیتے، آپ مجھے اکیلے میں ہی بتا دیتے، آپ مجھے اکیلے میں یہ بات بتا دیتے، آپ پوری قوم کے سامنے پہلے تو یہ بتانا تو چاہتا ہوں نا، یہ تو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ رقص ہو رہا تھا، بھنگڑا ڈالا جا رہا تھا، کہاں ہو رہا تھا رقص، کدھر ہو رہا تھا رقص، ہو رہا تھا، کدھر ہو رہا تھا، یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی۔ نہیں ابھی کہاں، کہیں ایسا رقص نہیں ہو رہا تھا، میں نے نہیں دیکھا کوئی رقص ہو رہا تھا، اور اگر کوئی رقص کرتا ہے، سن لیجئے اگر کوئی رقص کرتا ہے اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اسے تمام عاشقوں سے کیوں ملا رہے ہیں بھائی؟ اسی طرح تو کچھ لوگ کچھ حملے کرتے ہیں تو ہم انہیں مسلمان تو نہیں کہتے، اگر وہ کچھ حملے کر رہے ہیں، مسجدوں میں بم بلاسٹ کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر کام اللہ کے حدود میں رہ کر کیا جائے، نبی علیہ السلام کے طریقوں میں رہ کر کیا جائے،
وہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ میلاد منانے والوں سے تعبیر کر رہے ہیں جناب، صحابہ کے لوگ اگر غلط کام کر رہے ہیں تو وہ میلاد منانے والے نہیں ہوں گے۔ جس طرح کچھ لوگ اگر بم بلاسٹ کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اسکولوں کو اڑاتے ہیں، خود کش حملے کرتے ہیں، لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، اعتزاز کو مارتے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر آگ لگاتے ہیں، اپنا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جب انہیں مسلمان نہیں کہتے تو اگر کچھ لوگ میلاد کے نام پر غلط بات کر رہے ہیں تو آپ انہیں عاشق کیسے کہہ رہے ہیں جناب؟ آپ ان کا ذکر ہی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کا نام ہی کیوں لے رہے ہیں؟ ہم انہیں مانتے ہی نہیں کہ وہ عاشق ہیں، آپ ان کا ذکر ہی کیوں کر رہے ہیں؟ جس طرح جو لوگ خود کش حملے کرتے ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہے بہت زیادہ، میں مفتی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، میں ان سے رائے لے لوں، جو پاکستان میں خود کش بمباری کرتے ہیں، جو معصوم شہریوں پہ حملے کرتے ہیں، جو پولیس اور فوجیوں کو شہید کرتے ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت آپ انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں انہیں مسلمان نہیں سمجھتا، میں انہیں قاتل سمجھتا ہوں، میں انہیں دہشت گرد سمجھتا ہوں، میں انہیں ملک کا دشمن سمجھتا ہوں، میں انہیں رسول کی شریعت کا دشمن سمجھتا ہوں، میں انہیں صرف دشمن سمجھتا ہوں۔ اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، کسی کی جان لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مسلمان کیا دوسرے مسلمان کو اپنے، جہاں حدیث کا یہ حوالہ آ جائے کہ اس کی ہاتھ اور زبان دونوں کا لفظ ہے، ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کیا ان کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ بالکل محفوظ نہیں ہے، لہٰذا کھل کر ان کے خلاف بات کرنی چاہیے، کھل کے ان کے خلاف کہنا چاہیے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اور قرآن میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، تو کھل کر کہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اسی نقطے سے آگے اب چلوں گا۔ جنید جمشید صاحب، پاکستان میں یہی حال ہے آج، جو کچھ ہو رہا ہے، کہیں بم پھٹ جاتا ہے، کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے، کہیں کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول ڈیوائس ہے، کہیں پولیس والا مارا گیا، کہیں وہ ہماری اسی قوم کے بیٹے جو سرحدوں پر جو مامور ہیں اسی قوم کی حفاظت کے لیے، وہ 20 اور 25 اور 50 کسی کے گلے کٹے آتے ہیں، کوئی بم دھماکوں میں شہید ہو رہا ہے۔ کیا کیا جائے؟ ان لوگوں کو راہ راست پہ کیسے لایا جائے؟ یعنی اس سے کاش کہ اس سے کوئی مشکل سوال ہوتا، اور کاش کہ میرے پاس، مجھ جیسے ناقص علم والے کے پاس اس کا جواب ہوتا۔ دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، فتنہ کہتی اس چیز کو ہیں جس کا کہ حل نہ نظر آ رہا ہو، اور جس کی وجہ سے، اللہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کوئی بھی باشعور پاکستانی اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ لیکن انتہائی تکلیف دہ سچویشن ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیا ہوا کہ یہی لوگ جو کل سرحدوں کے محافظ تھے آج ہماری جانوں کے دشمن کیسے ہو گئے؟ کچھ تو ہوا نا بیچ میں، کوئی ایک بہت غلط چیز ہوئی کوئی بیچ میں، تو کچھ ایسا ہوا۔ جو میں آپ سے شروع میں میں نے جو حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور اس کے اثرات پھر اس طرح مرتب ہوتے ہیں، دلوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ اچھا، اور یہ پھر بھی دوسری قوموں میں جب دوسری قومیں ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتی تھیں تو وہ تو پوری کی پوری ختم کر دی جاتی تھیں۔ ہمارے بارے میں تو پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے رہا ہوں، یہ بڑے جھٹکے نہیں ہیں، یہ چھوٹے جھٹکے ہیں تاکہ تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لوں، تاکہ تم میری طرف رجوع کرو نا۔ کیوں نہ ہم اس بات کا حل نکالنے کی طرف نکلیں۔ حل کیا ہے؟ حل تو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ بے حیائی ہوگی تو ایسی اموات ہوں گی کہ جس کا اس سے پہلے کبھی کسی نے سنا نہیں ہوگا، نمبر 1۔ بد معاملگی ہوگی۔ حل 5ویں بات ہے جنید جمشید صاحب، حل 5ویں بات ہے جو آپ نے 5ویں بات رسول اللہ کی بتائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذرا دوبارہ بتا دیجئے۔ حل وہی ہے، وہ دوبارہ بتا دیجئے آپ۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اور تیسری بات تھی، جب امانتیں ہڑپ کرنا شروع کریں گے نا لوگ، جو امانتیں ہڑپ کرنا شروع کریں گے، آپ دیکھو پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے، مجھے یقین نہیں آتا 2 سال پہلے یہاں پر ہمارے پاس کھانے کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ جب امانتیں ہڑپ کرنا شروع کرتے ہیں نا لوگ، پھر ایسا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رزق اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی بات کیا تھی؟ جب لوگ وعدہ خلافی کریں گے، سب سے بڑی وعدہ خلافی کیا ہے؟ یہ ریڈ لائٹ ہے، اس کو نہیں توڑنا، نہیں توڑیں گے۔ جب لوگ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں
تو پھر اللہ رب العزت دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے. کیا آج پاکستان کے دشمنوں کے حوالے نہیں ہے؟ کیا اللہ نے پاکستان کو آج اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر دیا؟ کیا آج ہم لوگ اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں ہے؟ وہ جیسے ابھی عامر بھائی فرما رہے ہیں، پانچویں بات، جب اللہ کا قانون توڑا جائے گا تو آپس میں خانہ جنگی ہو جائے گی. اب میں نے پانچوں چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی سابقون الاولون کو کہہ رہے ہیں، جو ٹاپ براس ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو تم ان میں سے کسی میں مبتلا ہو جاؤ تو تمہارے اوپر یہ حال آ جائے گا. میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں، دیکھیے باہر کی دنیا میں پھرنا ہوتا ہے، اتنا جانا ہوتا ہے، آپ یقین کریے وہاں یہ خود غرضی نظر نہیں آتی. میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے. آپ یقین کریے کہ وہ لوگ خدا کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، نبی کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، لیکن کرٹیسی ان کے اندر ہے، اخلاق ان کے اندر ہے. وہاں خود غرضی، وہ اب ہر آدمی اپنا حق چھوڑنے کو تیار ہے اس ملک کے اندر. اسی لیے تو وہاں کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا. ہم بھی ویسے بن سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، یہ 10,000 سال پرانا ہندوستان اللہ سے کیوں توڑوایا ہم نے؟ پہلے میرے اس سوال کا جواب دیجیے. اگر یہی سب کچھ کرنا تھا جو وہاں پر، جو یہاں کر، اگر وہ جو سب کچھ وہاں پہلے کر رہے تھے، اگر وہ یہی کرنا تھا تو وہ اس ملک کو توڑوایا کیوں بھائی؟ دعائیں مانگ مانگ کے یہ ملک لیا اللہ سے. اللہ نے یہ ملک دیا، اس کے بعد پھر اسی روش کے اوپر تو پھر یہ تو اللہ کی طرف سے ہلکی ہلکی پکڑے ہیں جس کا حل ہے. اور اللہ کا قانون یہ ہے، قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کی جنید صاحب. اللہ کا قانون یہ ہے کہ مسلمان کی مال، اس کا جان، اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے. جو اللہ کے اس قانون کو توڑتا ہے، جو ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، جو خود کش حملے کرتا ہے، اور جو اسلام کے نام پر اور شریعت کے نام پر لوگوں پر اپنا قانون مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو کافر سمجھتا ہے، دوسروں کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، یہ وہ پانچویں بات تھی جو میں چاہتا تھا کہ آپ دوبارہ یہ بات کہہ دیجئے. یہ اللہ کے قانون کو یہاں پامال کیا جا رہا ہے، لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، اور اپنا فہم، اپنا ادراک، اپنا یقین اور اپنا قانون لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ پانچویں بات ہے. جب تک ہم ظالم کو ظالم نہیں کہیں گے، قاتل کو قاتل نہیں کہیں گے، دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں کہیں گے، جان لینے والے کو جب تک ہم شہید کہتے رہیں گے جس نے جانیں لے لی ہزاروں لوگوں کی، اور ہم اس کو قاتل کہنے کو تیار نہیں ہوں گے، اس وقت تک کوئی امن قائم نہیں ہو سکتا. ندیم ملک صاحب. مفتی نعیم صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، یہ پروگرام کے اندر ان کا رویہ بڑا جارحانہ تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کو کسی بات پر اعتراض ہے، سنجیدگی سے، جیسے قوت برداشت پر انہوں نے لمبی چوڑی تقریر کی، اور ان کی قوت برداشت کا یہ حال ہے کہ یہ برداشت تو بالکل کیا کر رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کسی عالم اور مفتی کے سامنے بیٹھ رہا ہوں، آخر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو دلیل سے کر رہا ہوں گا، بغیر دلیل کو تو میں ایسے نہیں اتنی بڑی چینل پہ بیٹھ کے بات کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں میں مفتی صاحب آپ دونوں مہمانوں سے میں تو لائن سا آدمی ہوں، ایک درخواست کروں گا کہ اس پروگرام کے آخر میں آپ دونوں، جیسے ابھی جنید بھائی فرما رہے تھے نا کہ ایک دوسرے سے بات کر لیں تو معاملات حل ہو جاتے ہیں، تو میں آپ دونوں سے آن ایئر درخواست کر رہا ہوں کہ آپ بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی آپس میں بات کریے گا، آپ انہیں نام بتا دیجیے گا اور جو بھی گلے شکوے ہیں وہ دور کر لیجیے گا. ہم پروگرام کے بعد آپ کو دونوں کو درخواست کروں گا باری باری، ڈاکٹر عامر صاحب کو بھی آپ کو بھی، لیکن ابھی میرے سوال کی طرف آ جائیے. جی مفتی صاحب. جی آپ کا سوال جو ہے بالکل صحیح ہے، اور عامر لیاقت صاحب کی بات صحیح ہے کہ لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، خودکش حملے یہ صحیح نہیں ہے، اور بے گناہ لوگوں کو مارنا یہ تو بالکل قطعاً کسی صورت میں بھی کوئی مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. اور جو وہ بات کر رہے ہیں ہمیں کبھی بھی ان کی بات سے اختلاف نہیں ہے، اور یہ کہنا تو اس سے کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ بے گناہ جانوں کو ضائع کرنا، خصوصاً جو ہمارے محافظ ہیں، چودھری اسلم کو مارا گیا اور اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، آج بھی کئی محافظ مارے گئے ہیں، اس کو کوئی بھی ایسا آدمی جو ذی شعور ہو، ذی عقل ہو، اس کو جائز نہیں کہتا اور اس کو ناجائز ہی کہتے ہیں. لہٰذا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا کہ یہ دو رائے ہوں. ایک ہی رائے ہے کہ یہ عمل غلط ہے اور غلط ہونا چاہیے. باقی اس کا حل کیا ہونا چاہیے، ایک لائن لے لیں، صرف 1.5-2 منٹ ہے. بالکل اینڈ آ گیا میرے پاس پروگرام کا. ڈاکٹر عامر صاحب، اللہ کا قانون اگر توڑا جا رہا ہے اور ہم اپنے ملک کے اندر جو سزائیں رائج کی ہیں وہ بھی عمل نہ کر سکیں، ظالم جو ہو اس کا خوف اتنا ہے کہ حکومت وقت بھی کام پہ، اور عام شہری تو جو ہے وہ ہے ہی ان کے رحم و کرم کے اوپر، تو پھر معاملات آگے کیسے چلیں گے؟
جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اور جہاں تک میری برداشت کا تعلق ہے، مفتی صاحب جانتے ہیں انہوں نے پوری کیمپین رمضان میں میرے خلاف ان سب نے مل کے چلائی ہے، تو یہ میری برداشت ہے کہ میں نے آج تک ان کو کوئی جواب نہیں دیا، اور بہت کچھ فضول باتیں بھی اس میں کہی گئی ہیں، تو میں بہت برداشت بھی یہ کرتا ہوں۔ بالکل اور غلط میری بات برداشت کہہ رہے ہیں کہ انتہا میں نے تک کوئی نہیں پہنچ کمپلین سکتا، نہیں چلائی۔ لیکن میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں اس کے باوجود کہ آپ میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، اور آپ سے میرا ایک تعلق رہا ہے اور بہت قریبی تعلق رہا ہے، اور اسی وجہ سے مجھے زیادہ افسوس بھی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی بات ہوگی، جہاں ان کا جشن منانے کی بات ہوگی، ان کی ولادت کا، جہاں ان کے نغمے گانے کی، ان کے گیت گانے کی، نعتیں پڑھنے کی بات ہوگی، اور وہاں کچھ لوگوں کی غلط کاریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم پورے ہی عشق کے منبع کو یا پوری عشق کی بات کو ہم رد کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں یقیناً میرا برداشت کا دامن چھوٹ جائے گا۔ لیکن میں بات معذرت یہ کہ چاہتا ہوں رد اس نہیں کے لیے۔ کر آپ رہے، نے جو سوال کیا، لیکن جو خامیاں ہیں، نہیں میں جو بس جواب خامیاں دینا ہوئی چاہ ہیں رہا ہوں، اس کو بیان کرنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ حل صرف اتنا ہے کہ ہم سب کو مل بیٹھ کر جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جو یہ فروعات ہیں، جو فروعات دین ہیں، ان پر ہمیں الجھنے کے بجائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، جو اصلی پیغام ہے، جو آفاقی پیغام ہے، جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمیں لوگوں کو نماز کی طرف بلانا چاہیے، ہمیں لوگوں کو روزے رکھوانے کی طرف بلانا چاہیے، ہمیں پرہیزگاری اور صوم و صلات کا پابند لوگوں کو بنانا چاہیے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز کا درس دیجئے، نماز کی تعلیم دیجئے، قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ سب کو نماز کی طرف لے میرے کر آئے پاس تو خود آج بخود پروگرام کا برائیوں وقت سے رک ختم ہو جائیں گے گیا، میں لوگ۔ باقی مہمانوں سے کلوزنگ ریمارکس چاہتے ہوئے بھی لے نہیں سکوں گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، مفتی نعیم صاحب اور جنید جمشید صاحب، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور اخیر میں پھر درخواست کروں گا کہ اس پروگرام سے نفرتیں کم کرنا مقصد ہے، بڑھانا نہیں۔ تو آپ دونوں جو ہمارے محترم شخصیات ہیں، قابل قدر شخصیات ہیں، بہت سے لوگ آپ کو سنتے اور دیکھتے ہیں، پروگرام کے اینڈ میں ایک دوسرے سے بات ضرور کیجیے گا تاکہ وہ گلے شکوے دور ہو جائیں۔ آج کے پروگرام سے ندیم ملک کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔